رشید نے جب چارپائی کی طرف دیکھا تو اس کا بھائی وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ اس وقت وہ کہاں جا سکتا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر ادھر ادھر دیکھا تو اس کا بھائی اس سنسان جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے بھی اپنے بھائی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے بھائی کو بہت سی آوازیں دی لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ آخر کار وہ دوڑتے دوڑتے اس کے پیچھے جا پہنچا اور جیسے ہی اسے آواز دی، فیض نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فیض کا چہرہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس کے ناخن بہت زیادہ بڑھ چکے تھے اور اس کا چہرہ انتہائی خوفناک ہو گیا تھا۔ فیض نے اپنے بھائی کی گردن سے پکڑا اور زور سے دھکا دے کر اس کی گردن پر چھری سے وار کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ السلام علیکم، تمام دوستوں کو اپنے چینل میں ویلکم کرتے ہیں۔ سہارنپور شہر سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں داخل ہونے کے 2 راستے تھے، جن میں سے ایک راستہ کھیتوں کے بیچ میں سے ہو کر گزرتا تھا اور دوسرا راستہ ایک ویران سڑک کے پاس سے نکلتا تھا۔ شروع میں تو لوگ یہ دونوں ہی راستے استعمال کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اس سڑک کا راستہ گاؤں والے استعمال کرنا چھوڑ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ گاؤں والوں کو اس سڑک میں اسی گاؤں کے 2 آدمیوں کی لاشیں ملی تھی۔ گاؤں والوں نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی تھی کہ آخر اس ویران سڑک میں ایسا کون سا درندہ آ گیا ہے جو گاؤں والوں پر حملہ کر کے انہیں مار دیتا ہے، لیکن پورا جنگل چھاننے کے بعد بھی گاؤں والوں کو کچھ بھی نہ ملا۔ اور پھر ایک دن اس کھنڈر میں گاؤں والوں کو 4 لوگوں کی اور لاشیں ملی، جس کی وجہ سے گاؤں والوں میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ اس لیے ان لوگوں نے اس سڑک سے آنا جانا بالکل بند کر دیا تھا اور گاؤں کے سبھی لوگوں کو اس سڑک میں جانے سے منع کر دیا تھا۔ لوگ اپنے بچوں کو دن کے وقت بھی گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد لوگ بھول چکے تھے مگر اس راستے کی طرف کبھی نہیں گئے۔ اسی گاؤں میں ایک رشید نامی آدمی رہتا تھا۔ وہ گاؤں میں محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا، اور اس کا ایک بھائی تھا جس کو اس نے شہر بھیجا ہوا تھا تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے۔ اس کا بھائی آج کافی عرصے کے بعد اپنے بڑے بھائی سے ملنے گاؤں آ رہا تھا، کیونکہ اس کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور اس نے سوچا کہ میں اب گاؤں جا کر کچھ دن رہوں گا اور واپس شہر آ کر کوئی نوکری کر لوں گا۔ رشید کے بھائی فیض کو اس سڑک کے بارے میں نہیں معلوم تھا، کیونکہ وہ کافی عرصے سے اس گاؤں میں نہیں آیا تھا۔ جب وہ گاؤں کے قریب تھا تو اس نے اسی سنسان سڑک کو منتخب کیا کہ یہاں سے جاؤں گا تو جلدی پہنچ جاؤں گا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی دھن میں چلا آ رہا تھا کہ اچانک سے اس نے کسی چیز کی آنے کی آہٹ محسوس کی۔ فیض نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ وہ پھر چلنا شروع ہو گیا، لیکن ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اسے پھر سے محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر اس نے جو نظارہ کیا اسے دیکھ کر تو جیسے اس کی سانسیں رک گئیں۔ اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن اس کے حلق سے آواز ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ فیض کے سامنے ایک بھیانک چڑیل کھڑی تھی۔ فیض نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا سامنا اتنی بھیانک چڑیل سے ہوگا۔ وہ فیض کو بڑی بھیانک نظروں سے گھورے جا رہی تھی اور بار بار اپنی زبان منہ سے ایسے نکال رہی تھی جیسے کوئی زہریلا سانپ اپنی زبان بار بار اپنے منہ سے نکالتا ہے۔ ڈر کے مارے فیض کا سر چکرانا شروع ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اس کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور فیض بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ کافی دیر کے بعد جب فیض کو ہوش آتا ہے تو وہ ہڑبڑا کر چاروں طرف دیکھتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی نہیں تھا، اور وہ جلدی سے اٹھا اور اپنے بھائی کے گھر کی طرف چل دیا۔ اس نے جب دروازہ کھولا
تو اس کا بھائی دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ فیض پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ رشید نے پوچھا، فیض تمہیں کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ فیض نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ رشید نے کہا کہ شکر کرو اللہ کا کہ تم بچ گئے ہو، ورنہ وہاں سے آنے والا کوئی شخص آج تک نہیں بچ پایا۔ خیر رشید نے اس کو بٹھایا اور سب بچے اور رشید کی بیوی اس سے ملے اور کھانا کھا کر وہ سارے سو گئے۔ فیض تھکاوٹ کی وجہ سے چارپائی پر لیٹتے ہی سو گیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے جب رشید کی آنکھ کھلی تو اس نے چارپائی پر دیکھا کہ فیض وہاں موجود نہیں تھا۔ رشید نے سوچا کہ شاید واش روم گیا ہوگا، لیکن واش روم کی طرف بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ اس وقت فیض کہاں جا سکتا ہے۔ اس نے باہر جا کر ادھر ادھر دیکھا تو فیض اس ویران سڑک کی طرف جا رہا تھا۔ رشید نے اسے بہت سی آوازیں دی اور اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا کہ فیض تم کہاں جا رہے ہو؟ رکو تو صحیح، میری بات تو سن لو۔ لیکن فیض نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور آگے چلتا گیا۔ رشید اس کے پیچھے بھاگا اور اس کے کاندھے سے آ کر پکڑا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ جب فیض نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رشید کی سانس بند ہو رہی تھی، کیونکہ فیض کا چہرہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس کا منہ انتہائی خوفناک ہو چکا تھا اور اس نے اپنے بھائی کی گردن پر چھری سے وار کر کے اس کو ہلاک کر دیا اور درخت کے ساتھ اس کو الٹا لٹکا کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ صبح جب کسی کی نظر پڑی تو اس نے اس کے گھر جا کر بتایا کہ ایسے رشید کی لاش درخت پر لٹکی کھڑی ہے۔ اس کے بیوی بچے اور فیض بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ فیض کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ اس نے کیا ہے۔ لوگ بہت ڈر سہم چکے تھے کیونکہ یہ واقعہ پھر سے رونما ہوا تھا۔ سب لوگ چودھری کے پاس گئے کہ یہ معاملہ ہے، آپ اس کی چھان بین کریں۔ چودھری نے تمام لوگوں کو یقین دلایا کہ ہم رشید کا قاتل ضرور پکڑیں گے، کیونکہ فیض نے چودھری کے پاس کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ان کی فیکٹری میں منشی کا کام کرتا تھا۔ ان دنوں میں اس کے سر پر بہت بوجھ بھی آ چکا تھا، لیکن فیکٹری میں وہ نہ کسی سے بات کرتا تھا اور اگر کوئی اس کو بلاتا تو وہ بہت غصے سے بولتا تھا۔ بچوں کو بھی بہت زیادہ ڈانٹتا تھا۔ لوگوں کو اس کی حرکتیں عجیب تو لگی، لیکن انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کے صدمے میں آ کر ایسے کر رہا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ایسے ہی 2 لاشیں ملی اور وہ بھی درخت کے ساتھ اسی سڑک پر لٹک رہی تھی اور ان کی گردنیں ان کے تن سے الگ ہو چکی تھی۔ چودھری کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اس کا حل کیا کیا جائے۔ اس نے کچھ لڑکوں کو رات کے پہرے پر لگایا کہ تم لوگ دیکھنا کہ رات کو کون اس سڑک کی طرف جاتا ہے۔ لڑکوں نے اس کی بات پر عمل کیا اور رات کے وقت 2 لڑکے اس سڑک سے تھوڑا سا دور کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ فیض اس سڑک کی طرف جا رہا ہے۔ ان 2 لڑکوں نے بھی فیض کی طرف جانا شروع کر دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ فیض کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے بھائی کا قاتل کون ہے اور وہ اسی کی تلاش میں جا رہا ہے۔ وہ دونوں لڑکے اس کے پیچھے پیچھے ہی تھے اور فیض کو آوازیں دیتے جا رہے تھے۔ فیض رکا اور اس نے اپنی گردن پیچھے کی طرف ایسے موڑی کہ اس کی مکمل گردن پیچھے کی طرف مڑ گئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ دونوں لڑکے بہت زیادہ ڈر گئے، لیکن فیض نے ویسے ہی ان کی گردن پر وار کر کے ان کی گردن ان کے جسم سے الگ کر دی اور انہیں درخت پر لٹکا کر وہاں سے جنگل کی طرف چل دیا۔ اب پہرا دینے والے لڑکے بھی موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ چودھری بہت پریشان تھا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ پھر اس کے منشی نے کہا کہ ہو نہ ہو مجھے فیض کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس پر کسی بری روح یا چڑیل کا سایہ ہو چکا ہے، ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ چودھری نے پھر سے 3-4 لڑکوں کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے وہ لڑکے پہرا دے رہے تھے اور انہوں نے فیض کو اسی سڑک کی طرف جاتے دیکھا، لیکن اس بار انہوں نے اسے روکا نہیں کہ پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جاتا کہاں ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے فیض جنگل میں گھس گیا، اتنی دیر تک واپس نہیں آیا۔ انہوں نے ساری بات آ کر چودھری کو بتائی تو چودھری کے منشی نے کہا کہ مجھے اب اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ فیض ہی سب کے پیچھے ہے۔ ہم کسی عالم سے بات کرتے ہیں، وہی اس کا حل کر سکتا ہے۔ چودھری نے 9-10 لڑکوں کو فیض کے گھر بھیجا کہ اس کو لے کر آؤ، اگر پیار سے نہ مانے تو زبردستی اس کو اٹھا کر لانا۔ انہوں نے عالم کو بلایا ہوا تھا۔ فیض کو جب وہاں لایا گیا
تو عالم نے اس کے اوپر دم پڑنا شروع کر دیا۔ فیض نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ آپ لوگ میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن تھوڑی دیر کے بعد فیض کے اندر سے ایک بہت ہی بھیانک آواز میں ایک عورت کی آواز نکلی کہ میں اس کا جسم چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، میں یہیں رہوں گی۔ عالم نے اس پر دم کیا اور آیتیں زور زور سے پڑھنا شروع کر دی۔ وہ بہت ڈراؤنی آواز میں کہہ رہی تھی، میں اس کا جسم نہیں چھوڑوں گی، تم جو مرضی کر لو، میں تمہیں بھی مار دوں گی۔ عالم نے اس کے اوپر جیسے ہی آب زمزم کا پانی چھڑکا تو اس کو جیسے آگ لگ گئی۔ اس نے کچھ ہی دیر میں فیض کا جسم چھوڑ دیا اور فیض بے ہوش ہو گیا، اور عالم نے اس چڑیل کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد فیض کو ہوش آیا تو اسے ساری بات بتائی۔ فیض کو بہت دکھ ہوا کہ میری وجہ سے کتنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور میں نے اپنے اتنے عزیز بھائی کا بھی خون کیا۔ اب میں یہاں اس گاؤں میں ایک پل بھی نہیں رکوں گا۔ اس کے بعد اپنے بھابھی اور بچوں کو لے کر شہر چلا گیا اور وہیں پر نوکری کر کے رہنے لگا۔ اس کے بعد وہ اس گاؤں کی طرف کبھی نہیں آیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے تو اپنی آڈیو ٹیپس دیے گئے نمبر پر ضرور سینڈ کریں۔